انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے اور اپنی ہر مصیبت کو ایک طرف کر دیجئے. صرف زبان سے نہیں پڑھنا، دل کے ایمان کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ کی تھی، میرا تو کچھ نہیں تھا. رشتہ داریاں بھی اللہ کی دی ہوئی، والدین بھی اللہ کے بنائے ہوئے، اولاد بھی اللہ کی دی ہوئی، کاروبار بھی اللہ کا دیا ہوا. ان میں سے کسی چیز پہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو للہ، اللہ کی تھی، اللہ نے لے لی. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اسی اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. ایک دن تو چھوڑ ہی جانا تھا، ایک دن تو ان سب چیزوں کو چھوڑ ہی جانا تھا. اگر 10 دن پہلے چھوٹ گئی تو کیا فرق ہے؟ آپ نے اگر سفر ہی کرنا ہے کراچی سے، اگلے مہینے سفر کرنا ہے اور 10 دن پہلے سفر کرنا پڑے تو کیا فرق ہے؟ 10 دن بعد بھی تو جانا ہی تھا، آپ نے 10 دن پہلے چل دیے. مال آپ نے چھوڑنا ہی تھا. جی کرونا کی وجہ سے چند دن دکان بند ہو گئی تو ہو گئی، پھر کھل جائے گی. نہیں، ایک دن تو ایسا بھی آئے گا کہ دکان یہاں رہ جائے گی، آپ آگے بڑھ جائیں گے. کیا ہوتا ہے ان سب چیزوں سے؟ للہ، سب اللہ کے لیے ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے، صرف پڑھنی ہی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ. اللہم اجرنی فی مصیبتی، یہ میری تجارت ہے، یا اللہ اس مصیبت پہ مجھے اجر دیجئے. اور اجر کیا ہے؟ ثواب دیجئے، جس ثواب کے نتیجے میں اپنی رضا مجھے دے دیجئے، آپ مجھے مل جائیں، آپ کی رضا مجھے مل جائے. وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور مجھے اس کا اچھا اور اس سے بہتر کوئی نعمت اسی دنیا میں عطا کر دیجئے. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو اس صبر کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ اپنی مصیبت کو برداشت کرتا ہے، اللہ یہ دونوں چیزیں اسے عطا کر دیتے ہیں. اس سے کھوئی ہوئی چیز، اس کے نقصان سے بڑی نعمت اسے عطا کر دیتے ہیں، اور ایسا اجر عطا کرتے ہیں، ایسا اجر کہ اللہ کی رضا اس انسان کے لیے ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مصیبتوں کو صبر سے ایمان کے تقاضوں کے مطابق جھیلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.